Hello, Assalamu alaikum. Today I'm going to share one of my case with you guys. कुछ लोगों के लिए सिर्फ मिट्रिया मेडिका को समझना सिर्फ मिट्रिया मेडिका के ज़रिए से समझना मुश्किल होता है. इस वजह से मैंने ये बेहतर समझा कि मैं अपने केसेस के ज़रिए से जो मेरे लिसनर्स हैं उनको चंद रेमेडीज़ के बारे में या स्पेसिफिक ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूं. आज की इस वीडियो में जो मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूँ इट्स अ वेरी ओल्ड केस ऑफ माइन, जो कि एक यंग बॉय जो कि तकरीबन 25 साल की उम्र का लड़का था, उसका केस था. द पेशेंट्स मदर कॉल्ड मी इन द इवनिंग दैट कुड यू प्लीज विजिट अस. मैं उनके घर विजिट पे गया. तो जब मैं उधर गया तो मैंने देखा कि उसकी वालदा यानी कि पेशेंट की जो माँ थी, उनके चेहरे पे निशान थे, ब्लीडिंग हो रही थी. और उन्होंने फिर बड़ी सीक्रेटली मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी उस लड़के के बारे में, बिकॉज दैट फैमिली बिलोंग टू अ वेरी नोबल फैमिली इन मुस्लिम्स. सो दैट्स वाई दे डोंट वांट टू ओपनली टॉक विद समवन. सो उन्होंने बड़ी सीक्रेटली मुझे बुलाकर डिस्कस किया ये केस. सो एनी हाउ जब मैं उधर गया तो उनके मैंने जैसा कि बताया कि उनके चेहरे पे निशान थे और जिस्म से खून हल्का हल्का सा मुख्तलिफ जगहों पे बह रहा था. तो मैंने कहा ये इशू क्या हुआ. उन्होंने कहा कि इशू ये है कि आज मैं आपसे वो बात करने चाहती हूँ जो मैंने आज तक हमारी फैमिली ने किसी से शेयर नहीं की. सो ऑल्दो वी आर इन टच विद अपने जो उस सिटी था उसके सबसे टॉप साइकेट्रिस्ट से वो उस पेशेंट का इलाज चल रहा था, बट वेरी सीक्रेटली बिकॉज दे डोंट वांट टू ओपन इट अप. एंड देन शी टोल्ड मी कि हमारा बेटा बहुत एग्रेसिव है. उस पे दौरों की सूरत में एग्रेसिवनेस, गुस्सा आता है और उस सूरत में वो सबको मारता है. एंड देन आई आस्क हर के हुआ क्या है, मुझे डिटेल दें. उन्होंने कहा कि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, मतलब ये केस कोई बहुत पुराना केस है मेरा, लेकिन उस टाइम बेबी 5 साल पहले उन्होंने बताया कि हम जिस सिटी में रहते थे वहाँ पे मेरा बेटा का एक दोस्त था जिसके साथ इसकी दोस्ती हो गई बहुत ज़्यादा, और देन दे बिकम अ सेक्सुअली कनेक्टेड विद ईच अदर. तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए और सेक्सुअली भी वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और मिलने लगे. जब इस चीज़ को फाइंड आउट किया हमने तो हमने फौरी तौर पर क्या किया, इस लड़के को समझाया, लेकिन ये नहीं माना. और फिर हमने टोटली उस सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी में आ गए. और यहाँ पे आकर इसको हमने देखा कि ये पहले से बेहतर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, बट उसमें इस पे दौरों की सूरत में बाज़ गुस्सा आता था. एनी हाउ कि वो लड़का जिसको वो पीछे छोड़ कर आए थे वो ढूंढता हुआ इस लड़के से आ मिला यहाँ पे. और जब से वो इसको आके मिला है, अब हम इसको रोकते हैं, ये रुकता नहीं है. जब इसको गुस्सा आता है तो ये हम सबको मारता है और तोड़ता है जिसे. देन उसने बताया कि देखिए हमारे घर का फर्नीचर ये टूटा हुआ पड़ा है, और कहता है जब इसको गुस्सा आता है तो ये गंदी गंदी बातें करता है, और गंदी बातें करता है, अपनी बहनों को गंदी गालियां देता है, मुझे गंदी गालियां देता है, घर का फर्नीचर तोड़ देता है. अब ये इशू हम बाहर की दुनिया को नहीं दिखा सकते बिकॉज वी आर फ्रॉम द नोबल फैमिली. इसके अलावा एक सिम्टम जो उसमें बहुत ज़्यादा नुमायां थी वो ये थी कि वो मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा करता था, और जिन दिनों वो मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा करता था उन दिनों उसके अंदर ये एग्रेशन और वायलेंस और शेमलेसनेस का जो बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा हो जाता था. एक चीज जो उसकी मदर ने बताई वो ये थी कि ही डोंट वांट टू विजिट टू हॉस्पिटल्स बिकॉज ही ऑलवेज सेज कि आप उधर छोड़ कर आ जाएंगी. सो इफ यू प्रॉमिस मी कि आप मुझे उधर छोड़कर नहीं आएंगी देन आई विल गो टू हॉस्पिटल. और इस वजह से वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को बहुत सारे लोगों से शेयर भी नहीं करते थे. एक तो उनका एक जो फैमिली बैकग्राउंड था, और दूसरा उसको उनके बेटे की वजह से, बिकॉज ही डोंट वांट टू गो समवेयर, ही वांट टू बी ट्रीटेड एट होम. क्योंकि उसको ये था कि अगर उसको बाहर जाने देंगे देन वो उसको वापस आने नहीं देंगे, वो कहीं छोड़ आएंगे उसे. सो इट शोज अ टिपिकल एटीट्यूड ऑफ दिस रेमेडी.
اس کی ماں نے بتایا کہ عموماً اس کو یہ جو اٹیک ہے، یہ دورے جو پڑتے ہیں، یہ عموماً رات کو ہوتے ہیں. رات کو وہ دوروں کی صورت میں اٹھ جاتا ہے اور مارتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، سامان توڑتا ہے، اور یہ عموماً اس کو رات کو ہوتا ہے اور اس کی رات کی نیند بھی ڈسٹرب رہتی ہے. اینی ہاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے، I want to see him. He said کہ ابھی اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن وہ آف کورس ابھی گھر میں ہے. تو میں اس لڑکے کے روم میں گیا. جب میں نے اس سے ملا ہوں then he was smiling, but it was a not usual smile. It was like a different kind of smile. Anyhow, I sat with him اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. اس نے کہا میں ٹوٹلی فائن ہوں. اینڈ دین آئی آسک ہم کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو اس ٹائم، کیا ایکٹیویٹی ہے. وہ کہتا ہے میں ڈرائنگ کر رہا ہوں. I said اوکے کیا ڈرا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ابھی یہ ڈرا کیا ہے پکچر. میں نے کہا واٹ، آپ نے کیا ڈرا کیا ہے. اس نے مجھے ایک پیپر پہ ایک ڈرائنگ دکھائی جس میں اس نے دکھایا کہ ایک شیپ ہے، بھیڑ بکری، جو جنگل میں لاسٹ ہو گئی ہے اور اس کے گرد بھیڑیے ہیں جو اس کو کھانے لگے ہیں. اور اسی طرح کی اس نے 2-3 مجھے چیزیں بتائیں، جو پکچرز دکھائیں، ڈرائنگ، جس میں اسی قسم سے ریلیٹڈ ایک تھیم تھا. اور اس سلسلہ میں نے کوئی بات نہیں کی کہ آپ پہ دورہ آتا ہے یا کیا ہوتا ہے، بیکاز ہی واز ٹوٹلی کام ڈاؤن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ اسٹیٹ بیکاز ہی واز ان دا اسٹیٹ. سو آئی گاٹ دا ریمیڈی دیٹ ٹائم. anyhow I gave him the remedy. ویری انٹرسٹنگ ریمیڈی. بہت سارے ہوم پیتھس کو اس ریمیڈی کا پتہ ہے، لیکن اس کے ایسنس کا عموماً لوگوں کو علم نہیں ہوتا. یہ ہول گروپ آف ریمیڈیز بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ینگز میں، بچوں میں خاص طور پہ اس سے بنی ہوئی دوائیاں ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. I gave him a remedy called Hyoscyamus. Why Hyoscyamus? Because that family belonged to Solanaceae group of remedies. اس گروپ آف ریمیڈیز کے بارے میں ڈیٹیل میں اسٹریمونیم کی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں. سو آئی ول ناٹ ڈسکس ڈیپلی انٹو دیٹ اباؤٹ دس گروپ آف ریمیڈیز. ناؤ لیٹ می illustrate why I have given the Hyoscyamus to that patient. Hyoscyamus ان ریمیڈیز میں سے ایک ریمیڈی ہے جو ہمارے میٹریا میڈیکا میں ٹاپ پہ آتی ہے. شیم لیسنس ایٹیٹیوڈ جو پیشنٹس میں پایا جاتا ہے. اس پیشنٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکس یا سیکسولیٹی کی ایک سائڈ تھی وہ بہت زیادہ ایگریسونیس کے ساتھ تھی اور اوپننیس کے ساتھ تھی. ولگر باتیں کرنا، گالیاں دینا، گندی گالیاں دینا اپنی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو. دیٹ از دا key of that remedy. لیکن anyhow Hyoscyamus is one of those remedies which is top listed in shameless behavior. دوسرا Hyoscyamus کے اندر جو ایک چیز بہت نمایاں ہوتی ہے وہ اس کا کلنگنگ بیہیویئر ہے، بہت زیادہ کلنگنگ بیہیویئر ہے. وہ ایک طرف تو ایک جوان لڑکا ہے، 25 سال کا ایک مرد ہے، لیکن دوسری طرف وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ کلنگ کرتا ہے، ریلیشنز کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رکھنا چاہتا ہے. اس میں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اس کو کہیں گھر والے ہاسپٹل میں چھوڑ کے نہ آ جائیں. یہ ایک اسپیسیفک ایٹیٹیوڈ ہے جو اس پوری سولانیسیا فیملی کے اندر پایا جاتا ہے، جو ایک کلنگنگ بیہیویئر ہے. اپنے سے بڑے، اپنے سے پاورفل، اپنے سے اس شخص کو جو اس کے زیادہ کلوز ہو اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ کلنگ کرتے ہیں، جڑے رہنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اندر جیلسی بھی ہوتی ہے. کیپ ان مائنڈ کہ Hyoscyamus از ون آف دا ٹاپ ریمیڈیز جو ان بچوں کے لیے یوز ہوتی ہے جو کہ جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں آفٹر سبلنگس. جبکہ آپ کسی گھر میں دوسرا بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کے بعد بچوں میں جیلسی بہت زیادہ بڑھ جائے. اس جیلسی میں ٹرنیولا، لیکسیز اور اس طرح دوسری ریمیڈیز بھی ہیں، لیکن جو شیم لیسنس کا بیہیویئر اگر بچوں میں ڈیولپ ہو اور وائلنس کا پہلو بچوں میں دیکھا جائے تو یا خوف کا پہلو پایا جائے تو ایسی کنڈیشن میں سولانیسیا میں اسپیسیفکلی Hyoscyamus کو ضرور ذہن میں رکھیں.
ہائیوسیامس میں ایک چیز جو جس تک میں پہنچا، جس کی وجہ سے میں اس پیشنٹ تک پہنچا، وہ اس کی ڈرائنگ تھی. بیکاز ہول سولنسیا گروپ آف ریمیڈیز میں ہم یہ بہت کامنلی دیکھتے ہیں کہ جو یہ خوف کا پہلو ہے یہ بہت نمایاں ہوتا ہے. اس وجہ سے اس ریمیڈیز کی جو سب سے مشہور ریمیڈیز ہیں، اس گروپ آف ریمیڈیز کی جو سب سے مشہور ریمیڈیز اسٹریمونیم ہے، بیلاڈونا ہے، ہم عموماً بچوں میں خوف کی جو علامات کے ساتھ آتے ہیں. جیسا اسٹریمونیم ہے، اس میں لکنت ہو جاتی ہے بولتے ہوئے. جو بچے خوف کی وجہ سے کانپنے لگیں، یکدم کوئی ایسا خوفناک واقعہ ہو جس کی وجہ سے ان میں مختلف قسم کی سمٹمز آ جائیں، اس میں اسٹریمونیم عموماً دیتے ہیں. اور اسی طرح بیلاڈونا عموماً بچوں میں جو ڈر جاتے ہیں ان کو ہم عموماً بیلاڈونا دیتے ہیں. جن بچوں کو چیزیں نظر آتی ہیں سامنے، ان کو ہم بیلاڈونا پرسکرائب کرتے ہیں. بلکہ بیلاڈونا کی بڑی ٹپیکل سمٹم ہے کہ بچوں کو رات کو اٹھ کے ڈر لگتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کچھ بیٹھا ہوا ہے. انہیں وہ صوفے پہ کچھ اگر تکیہ پڑا ہوا ہے تو ان کو وہ بھی ایک ڈیول نظر آتا ہے. بٹ اینی ہاؤس، ہائیوسیامس میں ایک چیز جو بڑی نمایاں ہوتی ہے وہ شیم لیسنس بیہیویئر ہے. انٹرسٹنگلی آفٹر دی ریمیڈی جب میں اس سے ملا تو ہی واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، اور جو اس کے ایٹیٹیوڈ بالکل ڈفرینٹ تھا. ہی واز بفور لائک دس، اور لیکن جب وہ مجھ سے ملا تو ہی واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اور دین ہی ٹولڈ می کہ وہ جو وائلنٹ فیلنگ اس کے دماغ میں ہوتی تھی، جو غصہ اور وہ جو وائلنٹ فیلنگ وہ محسوس کرتا تھا، از نو مور. وہ بہت بہتر طریقے سے سوتا ہے. اور انٹرسٹنگلی ہائیوسیامس کے بعد نہ صرف اس کا وائلنس، جو وائلنٹ بیہیویئر تھا، ایگریشن تھا، وہ کم ہوا، بلکہ اس کے اندر جو میسٹربیشن کی اور ہائی سیکس ڈرائیو تھی وہ بھی کم ہو گئی. اور 6 months میں وہ پیشنٹ تقریباً فلی ریکور ہو گیا. ہی وینٹ بیک ٹو یونیورسٹی اینڈ اسٹارٹ ہز ریگولر ایجوکیشن. جس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا، ہی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، بٹ ہی لیفٹ دی اسٹڈیز بیکاز آف دس ایکسیسو وائلنٹ بیہیویئر, because he can't control himself when he got this anger or this the aggression in his mind. Or within a year he was completely out of every medication. So this is one of those cases which I want to share with you guys to understand this beautiful remedy which is called Hyoscyamus. This case shows the whole essence of the Hyoscyamus, but it's not always کہ patient اس complete essence کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں. بل بعض بچے صرف sexuality show کرتے ہیں اور ان کے اندر violent dreams نہیں ہوتے. But you need to go to the history of the patient and then you will find out کہ there is some kind of violence in the family, اور the history میں, pregnancy history میں آپ کو کوئی violence نظر آئے گا جس کی وجہ سے ان کے اندر اس ٹائم پہ ان میں یہ behavior develop ہو جاتا ہے. میں آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں دس ہول فیملی سولنسیا گروپ آف ریمیڈیز کے بارے میں بات کروں گا. اور کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ریمیڈیز ہیں جو کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ وائلنس بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے یا کامن ہے، ایسی کنڈیشنز میں اس ریمیڈیز کو بہت افیکٹولی ہم یوز کر سکتے ہیں. جی تو لسنرز، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اف یو ہیو اینی ایکسپیرینس ود دس ونڈرفل ریمیڈی اور دس گروپ آف ریمیڈیز, please do share with me. See you next time. Khuda Hafiz. Bye.